والزهد حرفتي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم اس وقت ہفتہ وار مجلس ذکر میں اس دینی ادارے کے اندر جمع ہیں اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس سیزن کو کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک سیزن کا مہینہ ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ جب سیزن کے دن چل رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو سیزن کمانے کی شدت کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، وہ اپنے تمام کام کاج آگے پیچھے کر کے، اپنی ضرورتیں آگے پیچھے کر کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سیزن بہترین انداز سے کما لوں، وقت بالکل ضائع نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ یہ آڑت پہ کام کرنے والے حضرات بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر تاخیر سے جب پہنچتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ سارا سال اپنی ترتیب میں اپنی مرضی سے کھانے کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن یہ چند دن ہمارے سیزن کے ہیں، آپ ہمیں کھانے کے لیے اتنا تنگ نہ کیا کریں، اتنا مجبور نہ کیا کریں۔ کیا مطلب؟ جو سیزن کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ہر شے بندہ برداشت کر لیتا ہے، کھانا پینا وہ بھی آگے پیچھے ہو جائے یہ بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن سیزن خراب نہ ہو۔ سیزن خراب ہونے سے ہر انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ سیزن کے دنوں میں آڑتی 12 بجے دن کو کر رہے ہوتے ہیں، اور شام کا کھانا یہ آڑتی لوگ رات 12 بجے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھے بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، تم اپنی زندگی میں بیلنس قائم کیوں نہیں رکھتے، تو یہ جواب دیں گے کہ بھئی سیزن چل رہا ہے، ان سیزن کے دنوں کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اہل ایمان ضائع نہیں کرتے۔ اس مہینے کو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس ماہ مبارک کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس مہینے میں کوئی 2 رکعت نفل اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اس پر مجھے فرض کا ثواب ملنا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان المبارک میں بڑی شدت کے ساتھ ہر فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ایک فرض پڑھیں گے اور 70 فرائض پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اور 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھیں گے اور اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے کر نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں
وہ رمضان المبارک کے اس سیزن کو ضائع بالکل نہیں کرتے، وہ اس سیزن کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جب سیزن کا مہینہ چل رہا ہو تو ان دنوں میں ریٹ ہر شے کا جو ہے وہ اتنا بلندیوں تک چلا جاتا ہے، اس چیز کی ویلیو کی وجہ سے، اس چیز کی ویلیو کی وجہ سے اگر کوئی نقلی چیز بھی ان دنوں کسی کو دے دے تو اس کو بھی اسی بھاؤ بیچا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت گناہ کرے تو اس گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، اس گناہ کا خطرناک ہونا بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس پر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدل جاتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدل جاتا ہے۔ جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے جو فرض نماز گھر کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کو مرد گھر کے اندر نماز ادا کرے اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی مرد مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے تو اسے 1 کی بجائے 27 کا ثواب ملے گا۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو عورت وقت میں تاخیر کرتی ہے، وقت میں تاخیر کر کے نماز ادا کرتی ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو وقت کے اندر تاخیر نہیں کرتی اور صحیح وقت پہ نماز کی ادائیگی کرتی ہے اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا، اس عورت کو بھی 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدلتا ہے۔ ایک بندہ گھر کے اندر ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن دوسرا آدمی مسجد میں جا کے ظہر کی 4 رکعتیں اس نے بھی 4 ہی پڑھی ہیں، لیکن اب اسے 4 رکعت 1 دفعہ پڑھنے کا نہیں بلکہ 27 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ مقدس جگہ بیت المقدس مسجد اقصی میں جا کر کوئی نماز پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو 1 فرض نماز ادا کرنے کا، مثلا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی تو اس کے نام اعمال میں 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ مقدس جگہ مسجد نبوی میں اگر کوئی مرد، کوئی عورت جا کر 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ادا کرے تو اس کو 4 رکعت پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب ادا کریں گے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر بیت اللہ مسجد حرام میں کوئی مرد و عورت نماز پڑھتے ہیں اور وہی 4 رکعت ظہر کی، تو ان 4 رکعتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز ظہر ادا کرنے کا اجر اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اب دیکھیں گھر کے اندر جس بندے نے ظہر کی نماز پڑھی اس نے بھی 4 فرض پڑھے، اور مسجد میں جس نے پڑھی اس نے بھی 4 فرض پڑھے، مسجد نبوی میں جس نے جا کے نماز پڑھی اس نے بھی 4 فرض پڑھے، اور بیت اللہ مسجد حرام میں جس نے جا کر کے ظہر کی 4 رکعتیں فرض اس نے بھی 4 ہی پڑھی، لیکن اجر اور ثواب ہر ایک کا بدل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جگہ بدل رہی ہے۔ جب جگہ جتنی عظمت والی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح یہ نیکی بڑی ہے اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر گناہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو گھر کی بجائے محلے کی مسجد میں آ کر گناہ کرتا ہے۔ گھر میں بھی گناہ کرنا خطرناک ہے، لیکن جو مسجد میں آ کر گناہ کرے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد اقصی جائے اور وہاں جا کر گناہ کرے تو اس کا گناہ اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں جا کر کے گناہ کرے تو اس گناہ کی شدت، گناہ کا عذاب اور اس گناہ پہ پکڑ گھر کی اور مسجد میں گناہ جو انسان نے کیا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے اگر کوئی انسان بیت اللہ میں جا کر وہاں کوئی گناہ کرے تو اس کے گناہ کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اور بلکہ روایات کے اندر ملتے ہیں واقعات کہ دو افراد تھے، مرد و خاتون، جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان دونوں کو پتھر کی مورتی بنا دیا، اور اس وقت کے نبی غالباً حضرت حزقیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان دونوں کو اٹھاؤ، ان کی مورتیوں کو، ایک کو فلاں پہاڑی صفا پر اور دوسرے کو مروا پر رکھو۔ اور جب لوگ وہاں پر دوڑ لگاتے تو اس وقت ان مردوں عورتوں کو حکم یہ تھا وہ اپنے ہاتھ کے اندر جوتے رکھتے، اور جوتا دائیں طرف گئے تو ایک کو جا کر کے مارا، بائیں طرف گئے تو پھر دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی بے حرمتی کی وجہ سے ایک تو پتھر بنا دیا، اور دوسرا ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر باقاعدہ طور پر جوتے جو ہے وہ برسائے۔ یعنی حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگ ان پر جب تک جوتے نہ مارتے اس وقت ان کا یہ حج و عمرہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک عام محلے میں جو گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی پکڑ اس پر نہیں فرماتے، لیکن بیت اللہ چونکہ زیادہ عظمت والی جگہ ہے، اس جگہ پر اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بڑی سختی کے ساتھ اسے پکڑتے ہیں۔ جس طرح جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدلا ہے، بالکل اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو عام دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، ایک نفلی عبادت ہے، اور نفل عبادت سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی شب بارات کے اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، روزہ ایک رکھے گا لیکن اس پر اجر اور ثواب پورا سال روزہ رکھنے کا ملے گا۔ اور اسی طرح ایک بندہ عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اسے صرف ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا بندہ مرد و عورت یوم عاشورہ کے 2 روزے رکھتے ہیں، تو یہ عاشورہ کے 2 روزوں پر اللہ تعالیٰ 1 سال ماقبل 1 سال ما بعد کا اجر اور ثواب ان کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اب دیکھو روزہ ایک ہی ہے یا 2 ہی ہیں، لیکن ان کا اجر 2 سال تک بڑھا دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک بندہ عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس کو 1 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور ایک آدمی گئی نیکی کے ثواب پر اجر جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے۔ تو جس طرح جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب بدلا ہے، بالکل اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی نیکی کا ثواب بدل جاتا ہے، اور اسی طرح وقت کے بدلنے سے بدی اور گناہ کا عذاب بھی بدل جاتا ہے۔ ایک خاتون وہ ہے جو عام دنوں میں کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے، یہ خطرناک، لیکن ایک شب بارات میں اگر کوئی خاتون گناہ کرے تو یہ گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور یوم عاشورہ میں اگر کوئی مرد و عورت کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بہتان بازی کریں، تو یہ گناہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر یہ گناہ کرے تو یہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیں صرف نیکیوں کی مقدار نہیں بڑھتی بلکہ گناہ اور بدی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی خاتون عام دنوں میں کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی پر بہتان لگاتی ہے، تو عام دنوں میں اس کو صرف 1 دن کے بہتان لگانے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی خاتون نے رمضان المبارک میں کسی پر بہتان لگایا، کسی پر غلط کومنٹس کیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کے پچھلے سال کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے نام اعمال میں جتنی پچھلے سال کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عام دنوں میں جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو صرف اسی وقت شراب پینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جو مرد رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شراب کا 1 گھونٹ اگر اپنے حلق کے اندر ڈال لے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی نیکیاں اس کی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے نام اعمال میں پچھلے سال کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں اور اسے محروم القسمت بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں صرف یہ نہیں کہ نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے بلکہ بدی اور گناہ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو عمل کرے گا اس عمل پر بہت زیادہ ملے گا، اچھا عمل تو اچھائی بہت زیادہ ملے گی،
برا عمل تو برائی اس پر بہت زیادہ ملے گی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ اگر ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کی آمد کا مقصد دیکھیں، اس مہینے کی آمد کا مقصد دیکھیں، تو مقصد ہمیں نیکی زیادہ کرنے کا نہیں ملتا، بلکہ گناہوں سے بچنے کا مقصد ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ ہم نے یہ جو روزے فرض کیے یہ اس واسطے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی زیادہ کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے خود کو گناہوں سے بچانا۔ تو نیکی زیادہ کرنا یہ بر صغیر کا مزاج ہے۔ بر صغیر کے لوگوں کا مزاج یہ ہے، یہ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ آپ دیگر ممالک کے اندر چلے جائیں، عرب ممالک میں، وہاں زیادہ نیکیاں نہیں کرتے لیکن وہ گناہ بھی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ تو گناہوں سے خود کو بچانا رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس واسطے کہ تم گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرو۔ گناہوں کو چھوڑنے کی جب تم پریکٹس کرو گے تو تم رمضان المبارک کا مقصد حاصل کر رہے ہو۔ اور اس مرد اور عورت نے رمضان المبارک کے مقصد کو فوت کر دیا جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی غیبت سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، بہتان بازی سے باز نہیں آتے، جو بد نظری اور بد نگاہی کے گناہ میں رمضان المبارک میں بھی مبتلا ہیں، جو موسیقی کو رمضان المبارک میں بھی سنتے ہیں، انہوں نے گویا کہ اللہ کے اس مہمان کی ناقدری کی، اللہ کے اس مہمان کی ناقدری کی۔ اور جو مہمان ہوتا ہے اس کی قدر کی جائے تو وہ مہمان ٹھہرتا ہے اور مہمان اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے، اور اگر مہمان کی ناقدری کی جائے وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی انسان کو نہیں ملتے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اترتی ہے، اس میں مغفرت انسانوں پر اترتی ہے، اس میں جہنم سے چھٹکارے کے سرٹیفکیٹ انسانوں کے اوپر برستے ہیں۔ اگر اس مہمان کی قدر کی تو ہم رحمتیں بھی سمیٹیں گے، مغفرتیں بھی سمیٹیں گے، جہنم سے چھٹکارے کے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس ماہ مبارک کی ناقدری کی تو یہ رحمتوں کو بھی اپنے ساتھ واپس لے۔ مہمان اگر گھر کے اندر آ جائے اور اس کے لیے فوراً چارپائی نہ بچھائی جائے، فوراً اس کو بیٹھنے کا نہ کہا جائے، فوراً اس سے پانی کھانے وغیرہ نہ پوچھا جائے، وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، یہ بڑے ناقدرے لوگ ہیں، انہوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی، میں آج کے بعد تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میں اتنی دیر کھڑا رہا اور تم نے مجھے بیٹھنے تک کا نہیں کہا۔ کئی دفعہ ان باتوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے رمضان المبارک، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور اس مہمان کی قدر کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ گناہوں سے اپنے تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ جس طرح ایک بیمار آدمی جو چیزیں بیماری کو بڑھانے والی ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان جو اعمال اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں ان اعمال سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائے۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ رمضان المبارک کے روزے کا اصل کنسیپٹ ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور تقوی گانے سننے سے پرہیز کرنا، ڈرامے دیکھنے سے پرہیز کرنا، فلمیں دیکھنے سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ آئے اس مہمان کی ناقدری کر رہا ہے۔ آئے ہوئے اس مہمان کی ناقدری بڑی خطرناک ہے۔ کتنی خطرناک ہے کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کی اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کر پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اور اس پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ جبرائیل کون ہیں؟ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر جو کام بھی آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، یہ جبرائیل نے بد دعا خود نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حکم دیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور آمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا آمین۔
اب بد دعا کرنے والا وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور آمین آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول کر، یا اللہ قبول کر۔ آمین کہنے والا، بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا ساری انسانیت اور انبیاء کا سردار، اور قبول کرنے والا اللہ، جس نے ان دونوں کو بد دعا کا حکم دیا، قبول کرنا اسی ذات کے اختیار میں ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم محض یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف دیکھو نیکیاں بڑھ گئی، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرائض کا ثواب ملے گا، ایک تسبیح پڑھیں گے 100 دفعہ پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ ہم صرف ان چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس مہمان مقدس کی ہم نے کوئی ایسی توہین کر ڈالی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو گئے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ نہ دیا، تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، معاملہ بہت خطرناک۔ ہاں پھر ہمیں حضرت جبرائیل اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے گی۔ آج لوگ استاد کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں پیر کی اس کو بد دعا لگی ہے۔ تو جس کو اللہ کے حبیب کی بد دعا لگ جائے اس کا کیا بنے گا؟ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے، اس مرد اور عورت کا کیا بنے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کو جہاں سیزن کے طور پر دیکھتے ہیں، وہاں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، اور اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا جو مقصد ہے تقوی، اللہ تعالیٰ اس تقوی کی کچھ نہ کچھ جھلک انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ہم نے اپنے مشائخ سے بھی سنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ ہے نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر اور ثواب وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، کہ یہ جنت تمہارے لیے، یہ باغات تمہارے لیے، یہ نہریں تمہارے لیے، یہ بہترین محلات تمہارے لیے، بہترین سواریاں تمہارے لیے۔ جنت کے اندر ہر نیکی کا اجر اور ثواب اللہ دیں گے مختلف اشیاء سے اور فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے کی باری آئی تو فرمایا کہ روزے کا صلہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا اجر میں خود ہوں، روزے کا صلہ میں خود ہوں۔ تو روزے پر جو اجر ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے، کیونکہ روزہ ہوتا اللہ کے لیے ہے، روزہ ہوتا اللہ کے لیے ہے، اور اس سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا جس چیز سے روزہ کلی طور پر ٹوٹ جاتا ہے اس بارے میں تقوی خود بخود بندے میں آ جاتا ہے، اس بارے میں تقوی خود بخود بندے میں آ جاتا ہے۔ لفظ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا، میں مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس چیز سے روزہ کلی طور پر ٹوٹ جاتا ہے، کلی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں تقوی خود بخود انسان میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر روزے کی حالت میں پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی کھانا کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کلی طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کو خود بخود تقوی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، ایک ایسا آدمی جو شرابی ہے، جو چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، لیکن ہے مسلمان کلمہ گو، اگر وہ ایک دن روزہ رکھ لے اور گرمیوں کا موسم ہو، شدت کی گرمی میں وہ روزہ رکھ لے اور اس کو ظہر کے وقت شدید گرمی لگے، شدید پیاس کی شدت اس کو تنگ کرے اور وہ مجبور ہو جائے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ ٹھنڈے پانی کے اندر کسی ٹیوب ویل پر جا کر ٹھنڈے پانی میں غوطے لگاتا ہے اور اپنے بدن کو ٹھنڈک محسوس کراتا ہے کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہے، میں تو شام تک مر جاؤں گا۔ اچھا یہ بالکل اکیلا اور تنہا ٹیوب ویل کے اندر نہا رہا ہے، اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ بھئی تم بالکل اکیلے ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تھوڑا سا گھونٹ پانی کا پی لیتے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو وہ فوراً جواب دے گا کہ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے،
اور یہ کبھی مسجد کے اندر نہیں آیا، لیکن اس نے ایک روزہ رکھا، اس روزے کا اثر اس کی آپ عورتوں کی مثال لے لیں، ایک ایسی عورت ہے جس عورت نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، ایک ایسی عورت ہے جس عورت نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو، جس عورت کا سارا دن ساری رات گانے سننے میں گزر جاتے ہوں، جس عورت کے رات کے بہت لمبے لمبے پہر وہ ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہوں، فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہوں، وہ دین سے بالکل دور ہے، ہر وقت بے پرد رہتی ہے، گلیوں بازاروں میں اپنا دوپٹہ گلے کے اندر ڈال کر پھرتی رہتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی اور فحش قسم کا لباس پہنتی ہے، لیکن ہے کلمہ گو اور مسلمان۔ اگر یہ عورت روزہ رکھ لے شدید گرمیوں کے موسم میں، اور ظہر کے وقت اسے پیاس لگے، اور ظہر کے بعد بڑی شدید قسم کی جب اسے پیاس ستاتی ہے، یہ خاتون غسل خانے کے اندر جا کر ٹھنڈے شاور سے وہاں پر ٹوٹی چلا کر اپنے سر کے اوپر جب پانی ڈالتی ہے، اس کو ایک ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ غسل خانے میں بالکل تنہا اور اکیلی ہے، جتنی گناہ گار مرضی ہو یہ پانی نہیں پیے گی۔ اب جب یہ باہر آتی ہے، اس سے دوسری اور خواتین پوچھتی ہیں کہ تم بالکل اکیلی تھی، کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی خاتون تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی، اگر تم پانی پی لیتی تو اس سے کیا جاتا؟ تو وہ ڈانٹنے لگ جائے گی کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا میں روزہ توڑ دیتی؟ اب یہ خاتون جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کے اندر یہ تقوی کہاں سے آ گیا؟ یہ تقوی کہاں سے آ گیا؟ یہ تقوی اس واسطے آیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے جس سے ثواب نہیں ملتا صرف، بلکہ جس سے اللہ خود ملتے ہیں، اور جس عبادت سے اللہ خود ملتے ہیں اس کا اتنا اثر تو ہونا چاہیے تھا کہ کلی طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں کے بارے میں تقوی خود بخود عورت کے اندر آ جانا چاہیے۔ ان چیزوں کے بارے میں دیکھو، اب جن چیزوں سے روزہ کلی طور پر ٹوٹ جاتا ہے اس بارے میں تقوی اللہ تعالیٰ نے خود بخود عطا کر دیا۔ اب جزوی طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے، اس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض روایات کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ روزہ اس طرح نہیں ٹوٹتا کہ کلی طور پر ٹوٹ جائے، نہ، اس روزے کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس روزے کے اجر کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو جزوی طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، عورت جھوٹ بھی بول رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، غیبت بھی کر رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، بہتان بھی دوسری سہیلیوں پر لگا رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، فلمیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، ڈرامے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے کلی طور پر روزہ ٹوٹتا تھا ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے خود بخود تقوی عطا کر دیا۔ اب جن چیزوں سے جزوی طور پر روزہ ٹوٹتا ہے اس کی پریکٹس ہم نے خود کرنی ہے، اس کی پریکٹس ہم نے خود کرنی ہے، اور ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ وہ چیزیں جو رمضان المبارک سے پہلے روزے کی حالت میں روزہ رکھنے سے پہلے جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں، روزے سے پہلے جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہی کھانا روزے کی حالت میں ہمارے اوپر حرام۔ پانی پیتے ہیں، پانی پینا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہی پانی روزے کی حالت میں ہمارے اوپر حرام۔ اب اندازہ لگائیے، جو چیزیں روزے کے یعنی پہلے تھی حلال ان کو اللہ نے بنایا حلال ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں ان کا حرام ہونا روزے کی حالت میں کس قدر بڑھ گیا ہوگا۔ جو چیزیں غیبت کرنا پہلے بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں غیبت کتنی حرام ہوگی، بہتان بازی روزے سے پہلے بھی حرام ہے، تو اب روزے کی حالت میں ان کا حرام ہونا کتنا شدت اختیار کر جائے گا۔ آلات موسیقی، گانے، ڈرامے اور فلمیں پہلے ہی حرام ہیں، روزے کی حالت میں ان کا حرام ہونا کس قدر بڑھ گیا ہوگا۔ بے پرد گھر سے باہر نکلنا پہلے ہی حرام ہے، روزے کی حالت میں اس کی حرمت کس قدر بڑھ گئی ہوگی۔ پہلے بھی آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑنا یہ حرام ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپس میں لڑنا اور جھگڑنا، اس کا حرام ہونا کتنا شدت اختیار کر گیا ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خود کو گناہوں سے نہیں بچاتا، جو خود کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گناہوں سے نہیں بچا پاتی، حقیقت میں وہ رمضان المبارک کی توہین کر رہی ہے۔
رمضان المبارک کے مقصد کو فوت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بہترین اور مقدس مہمان جو ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، اس مہمان کی وہ توہین کر رہی ہے، اور خود کو اس مہمان کی توہین سے بچانا از حد ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کیا رمضان المبارک کا جو روزہ ہم رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے کو ضرور قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس روزے کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عبادت ہو اس کو قبول تب کرتے ہیں جب اس عبادت کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، ورنہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ورنہ اسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا خواب کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، باری تعالیٰ اگر کوئی آپ کا مقرب بننا چاہے، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حق جل شانہ نے فرمایا کہ احمد، اگر کوئی میرا مقرب بننا چاہتا ہے تو وہ میرے کلام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے سے آپ کا قرب ملتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی مل جاتا ہے؟ تو حق جل شانہ نے فرمایا کہ احمد، اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی ہمارا قرب پاتا ہے، اور اگر کوئی بغیر سمجھے قرآن مجید کو پڑھے تب بھی وہ ہمارا قرب پاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل۔ اب یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے بہت قریب کر لیتے ہیں۔ اس عبادت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور حقوق اور آداب کا لحاظ نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور اللہ کا قرآن ان کے اوپر لعنتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن ان کے اوپر لعنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری خواتین، وہ خواتینوں کے درمیان چند خواتین گپیں لگا رہی ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ نہیں، یہ یکسوئی، کیونکہ ہم غیر عرب ہیں، ہم عجمی ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ساتھ بیٹھا کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات ہمارے کان میں جب جائے تو قرآن ہم صرف حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی ہماری توجہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ یکسوئی ضروری ہے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت، اب تو اللہ حفاظت فرمائے، ایسا عجیب دور آ گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور سامنے ٹیلی ویژن میں ڈرامہ چل رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اس پر ہمارے بزرگوں نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، بڑے عبرتناک قسم کے واقعات لکھے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ قرآن مجید کے آداب کو ملحوظ، ورنہ یہ قرآن لعنتیں کرے گا، ورنہ یہ قرآن جو رحمت بن کر کے آیا، جو ہدایت بن کے آیا، جو روشنی بن کے آیا، یہی قرآن لعنتیں کرتا ہے، گمراہی کا سبب اور ذریعہ پھر بن جاتا ہے، پھر یہی قرآن ظلمت اور اندھیرا بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو اس قرآن مجید کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کسی کا فون آیا، بھاگ کے بچہ آیا، بچی آئی، اس نے موبائل کان پر لگا دی، یہ کال آئی ہے، بس قرآن ٹھپ۔ اب یہاں پر ہماری ترجیحات کا پتہ چلتا ہے، ہماری ترجیحات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا فون آئے، اس فون والے کی میرے دل کے اندر کتنی ویلیو ہے، اور میں اللہ کا خط پڑھ رہی ہوں، یہ بھی فون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آج کے جدید دور میں یہی کہا جا سکتا ہے، ہمارے مشائخ نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا خط لکھا ہے، اور پہلے دور میں خط ہوتے تھے، اب جدید دور کی وجہ سے خط کی بجائے فون ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کال چل رہی ہے اور دوسری طرف مخلوق کے خداوندی کی کال آ گئی ہے۔ اب اس موقع پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو فون کرنے جس کا فون ہے اسے یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ابھی دادی اماں تلاوت کر رہی ہیں، ابھی اماں جی تلاوت کر رہی ہیں۔ بہت کم لوگ اب اس طرح کے رہ گئے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کو اہمیت دیتے ہوں، ورنہ جو مرضی ہو جائے، کسی عام سے عام گھر کے فرد کا بھی فون آ جائے، گھر کے نوکر کا فون آ جائے، تب بھی قرآن مجید کو ہم اللہ تعالیٰ کی کال کو بند کر کے مخلوق کی کال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بندے کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو قبول نہیں کرتے، صرف اسی کی تلاوت کو قبول کرتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر تلاوت کرے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تلاوت کرے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرشتوں کے ذریعے سے ایک سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس نماز کو اس بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نماز اس بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے اسی طرح ہلاک کرے، اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، جس طرح تو نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتے ہیں جس عبادت کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جس عبادت کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ وہ عبادت اس بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے انہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیں اور رمضان المبارک کے روزے کے حقوق اور آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، روزہ رکھیں اور رمضان المبارک کی قدردانی بھی کریں۔ جس مہمان کی قدر نہ کی جائے، جس مہمان سے رخ موڑ لیا جائے، جس مہمان سے رخ پھیر لیا جائے، اس مہمان کے آگے اگر کھانا بھی رکھ دو تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری ناقدری کی ہے، میں کس طرح کھانا کھاؤں۔ تو ہم رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیں اور تقوی کی کوشش نہ کریں، یعنی گناہوں سے پرہیز نہ کریں، گناہوں سے نہ بچیں، تو ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے روزے سے کامل فائدہ تب حاصل ہوگا جب ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے۔ جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو بھی عنایت فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک کا جو آج پہلا دن ہے، یعنی ابتدائے رمضان ہے، ہم یہ تہیہ کر لیں۔ میں رات بھی بہت سارے ساتھیوں سے میسیجز پر بات ہوئی، پچھلے سال بھی میں نے ساتھیوں سے ایک بات عرض کی تھی کہ ہر رمضان المبارک کو کسی ایک مقصد کے لیے متعین کر لیں۔ پچھلے سال میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس پریکٹس کرنی ہے کہ صرف اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اور اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی پھر جڑے، اور ان ساتھیوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے شروع میں آپ نے یہ جو بات کہی اس کا ہمیں بعد میں بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کیوں؟ امام حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پورے سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جس طرح کا رمضان گزارے گا اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کا اسی طرح گزروا دیں گے۔ جو خاتون یہ کہتی ہے مجھے تہجد کی عادت نہیں پڑ رہی، وہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تہجد پڑھے، انشاءاللہ اللہ پورا سال اسے تہجد کی توفیق دے دیں گے۔ جو خاتون یہ کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں لیکن ڈراموں سے میری جان نہیں چھوٹ سکتی، میں کوشش کرتی ہوں فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آتی، کوشش کرتی ہوں فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، وہ صرف ایک مہینہ چھوڑ کے دیکھ لے۔ واللہ حضرت مجدد علی ثانی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت مقبول بندے تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو عبادت یا جس گناہ کو چھوڑنا رمضان المبارک کے اندر یہ مستقل بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کا رمضان المبارک کے نمونے کے طور پر گزروا دیتے ہیں، اسی کے حساب سے پورا سال اس کا گزرتا ہے۔ اور رات میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اس سال رمضان المبارک میں آپ پہلے دن سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں پورے رمضان المبارک میں کبیرہ گناہ تو کبیرہ رہا، میں انشاءاللہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ اس سال رمضان آپ خواتین بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں صغیرہ گناہ بھی نہیں کریں گے،
چھوٹا گناہ بھی نہیں کریں گی. بس جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے نہیں بولنا. اگر کوئی ہمارے سامنے غیبت کرے منہ پر کہہ دیں بس بھائی میرا روزہ ہے، میرے سامنے غیبت نہ کرو. اور یہ بھی نہیں کہ اس کی توہین کرنی ہے، اس کو پیار سے دیکھو میرا روزہ ہے، میرے سامنے آپ غیبت نہ کریں، میرا روزہ نہ توڑواؤ. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ یہ مومن کے لیے ڈھال ہے اگر اس میں سوراخ نہ کیا جائے. اور اکثر محدثین نے لکھا ہے یہاں پر سوراخ سے مراد غیبت، بہتان بازی، جھوٹ. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی پہ بہتان لگاتا ہے تو پھر سوراخ ہو جاتا ہے، پھر یہ روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بن پاتا. تو اس رمضان المبارک کو ہم اس نیت اور ارادے سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کریں گے، ہم کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کریں گے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ سے اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں اپنے ارادے سے گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ غیر ارادی طور پر بھی اس بندے سے پھر گناہ نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی اتنی حفاظت فرما دیتے ہیں. واللہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے. میں رات جب چاند نظر آیا، کیونکہ قریب میں ہمارے کچھ اکابرین بزرگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور انتقال و وصال بھی ہوا ہے، تو یہ عجیب ایک اس سال پتہ نہیں کیا تھا، کھٹک رہا تھا بار بار کہ پتہ نہیں رمضان شریف تک ہم بھی زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب چاند نظر آ گیا تو ایک عجیب فرحت اور خوشی محسوس ہوئی. واللہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے، ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے. آپ ان گھروں سے جا کر کے پوچھیں جن گھروں کے کچھ دسترخوانوں میں کچھ نشستیں خالی ہیں، جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، ان سے پوچھیں. اور جو قبر میں چلے گئے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دیتا اور قوت گویائی دیتا اور ہم سنتے، وہ بتاتے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے، ہم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اس وقت حاصل کر چکے ہیں. تو اس نعمت کی ہم قدر کریں. دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی